بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے پھلوں سے لدے اس باغ کی جو آسمانی بجلی سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہ باغ کے مالکوں کے لیے مکافات عمل تھا، کیونکہ دوستو انہوں نے محتاجوں اور غریبوں کو ان کا حق دینے سے منع کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 16 سے 33 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو سرزمین یمن میں شہر صنعا سے 24 میل کی فاصلے پر ایک پھلوں دار خوبصورت باغ تھا۔ دوستو اس باغ کا مالک بہت سخی شخص تھا۔ دوستو وہ غریبوں اور محتاجوں کا اس قدر خیال کرتا تھا، اس باغ سے اپنی ضرورت کے مطابق آمدن دیتا۔ دوستو وہ لوگ ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ دوستو اس باغ کی آمدن سال بہ سال بڑھتی گئی۔ ضرورت مندوں نے یہ عادت بنا لی تھی، جب فصل کٹھی کرنے کا موسم آتا تو وہ اس میں جاتے تاکہ وہ اپنا حق وصول کر سکیں۔ دوستو باغ کا مالک بھی مسکراتے ہوئے ان کو ان کا حق دے دیتا تھا۔ دوستو یہ شخص بعض اوقات اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتا، انہیں نصیحت کرتا اور انتہائی اچھی باتیں کہتا، خاص کر ضرورت مندوں اور غریبوں کے بارے میں۔ دوستو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کو دیتا، یہاں تک کہ دوستو اس نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی اولاد کو کہہ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد نہ کرنا۔ لیکن افسوس دوستو ان کے پاس سننے والے کان ہی نہیں تھے۔ غرور، تکبر اور غفلت نے غریبوں اور مسکینوں کی بات نہ سننے اور غفلت نے باغ کی محبت آمیز نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے سے روکا ہوا تھا۔ آخرکار دوستو اس مرد خدا کی موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اب دوستو باغ اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے باپ کی وصیتوں کو فراموش کر دیا، یہاں تک کہ دوستو انہوں نے مل کر قسم کھائی، باغ کی آمدن صرف خود پر خرچ کریں گے، غریبوں اور ضرورت مندوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ہم خود بال بچوں والے ہیں، لہٰذا باغ کی آمدن اپنے لیے اکٹھی کریں گے۔ وہ اپنے غرور میں اتنے آ چکے تھے، انہوں نے انشاءاللہ تک نہ کہا۔ جب دوستو فصل کٹھی کرنے کا موسم آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ کل غریبوں سے بچتے ہوئے باغ کے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ غریب اور ضرورت مند اس امید سے باغ میں گئے کہ انہیں ان کا حق مل جائے گا، لیکن دوستو وہ محروم لوٹے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر اپنا غضب اٹھایا۔ آدھی رات کو آسمانی بجلی اس باغ پر گرا دی، اس نے سرسبز باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ باغ والے جو کہ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو آواز دی اور پھل توڑنے کے لیے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں ایک دوسرے کو کہا، محتاط رہیں کہ آج کوئی بھی فقیر گھسنے نہ پائے۔ جب وہ دوستو باغ میں پہنچے تو وہاں پر راکھ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دوستو اس قدر پریشان ہو گئے، ان کو یہ یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھین گیا ہے، ہم مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک بھائی جو سب سے عقل مند تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کی تسبیحوں تک قریب کریں۔ جب دوستو ان کی تکبر کی آواز نکل چکی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اپنے آپ کو ظالموں اور خطا کار کہنے لگے۔
اور دوستو وہ اپنے اوپر سخت پچھتانے لگے۔ دوستو اس باغ کی راکھ نے ان کو اتنا ہلا کر رکھ دیا، انہوں نے اپنا عبرت دیا، خاص کر کے اس بھائی نے جو ان سب سے عقل مند تھا۔ اور دوستو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ انہوں نے دوستو اپنے سچے دل سے کہا، امید ہے کہ خدا اس سے بھی اچھا باغ ہمیں عطا کرے گا۔ جب انہوں نے حقیقی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی خوبصورت باغ دیا۔ اس کے درخت اچھی نسل کے تھے، خاص کر انگور کے پھل۔ انگور کے خوشے اس قدر بڑے تھے، آج تک ان کے مانند کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے سچے دل کی ہوئی توبہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ دوستو۔